السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں خیریت کی بہترین حالت میں ہوں۔ سامعین، آج کی سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ پتہ چلا ہے میاں نواز شریف صاحب زندہ ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ میاں نواز شریف اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہور میں الیکشن لڑا تھا اور ڈاکٹر یاسمین راشد آج کل کوٹ لکھپت جیل میں ہے۔ ان کی 76 سال سے زیادہ عمر ہے، کینسر سروائیور ہے، اس وقت بھی شدید بیمار رہتی ہیں، وزن ان کا تھوڑا سا زیادہ ہے، ان کے صحت کے مسائل ہیں، دمہ ان کو ہے، ان کی سانس پھول جاتی ہے، لیکن وہ جیل میں رہتے ہوئے خدمت کر رہی ہیں، عوام کی خدمت کر رہی ہیں، قیدیوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ وہاں جو مریض آتے ہیں ان کو سارا دن تقریباً وہ بلا معاوضہ دیکھتی ہیں اور رات کو بھی دیکھتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں افواہ اڑائی گئی گزشتہ دنوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد انتقال کر گئی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے تو براہ راست آ کر کہا کہ نہیں، میں زندہ ہوں۔ البتہ ان کے جو اپوننٹ تھے اور ان کے جو کمپیٹیٹر تھے میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے ڈائریکٹ تو آ کر نہیں کہا کہ میں زندہ ہوں، لیکن ان کا ایک بیان آیا ہے بڑے عرصے بعد اور صاف ظاہر ہے یہ بیان یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میاں نواز شریف بھی زندہ ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کرتے ہیں اور بھی بہت ساری خبریں ہیں، لیکن آغاز کرتے ہیں بھارت اور پاکستان کے حوالے سے۔ بھارت اور پاکستان دونوں اپنے وسائل کا بہت بڑا حصہ اپنے دفاع پر خرچ کرتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دشمن بنایا ہوا ہے۔ کشمیر کا معاملہ اور کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے جو حصے کا کشمیر ہے، پاکستان کے حصے کا کشمیر، ان سب کو غدار قرار دے رہے ہیں، لیکن آپس میں دشمنی بھی برقرار ہے۔ اب یہ بھارت کے ساتھ دوستی یا دشمنی کن بنیادوں پر ہوتی ہے؟ عام طور پر یہ جو دشمنی ہو یا دوستی ہو یہ اشاروں پر ہوتی ہے۔ امریکہ کی طرف سے اشارہ آ جائے کہ آپ نے بھارت سے دوستی کرنی ہے تو ہمارے ہاں امن کی آشائیں چلنے لگتی ہیں، ہمارے ہاں بہت ساری کمپین شروع ہو جاتی ہیں، بہت ساری باتیں شروع کر دی جاتی، وہ جی ہم تو ہمسائے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی معاملات دوسرے ہوں اور بھارت کو سبق سکھانا ہو تو دوسری طرف سے اشارہ آتا ہے کہ جی کھڑے ہو جاؤ، اور پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں جناب، پھر ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں، پھر معرکہ حق بھی ہوتا ہے اور دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اب بھارت اور پاکستان کے اندر سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ خدا کے لیے یہ وسائل جو تم ایک دوسرے کے خلاف دفاع پر خرچ کرتے ہو ان کو عوام پر خرچ کیا جائے۔ اچھا، بھارت سٹیبل ہو گیا، بھارت کے پاس تو 5000 ارب ڈالر سے بھی زائد ذخائر ہیں وہاں جو ان کے مرکزی بینک میں پڑے ہوئے، اور پاکستان کے پاس 20 بھی نہیں ہوتے، کوشش زور لگا لے 20 ارب ڈالر نہیں ہوتے۔ تو بھارت تو سروائیو کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں۔ اب جب ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان ثالثی کرا رہا ہے تو انڈیا اور پاکستان کے بہت ساری اہم شخصیات نے 117 شخصیات ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے مودی کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی، اور انہیں کیا کہا ہے؟ خبر ہے میرے پاس کہ بھارت اور پاکستان کی 117 ممتاز شخصیات کا شہباز شریف اور نریندر مودی کو کھلا خط، دو طرفہ تعلقات معمول پر لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ۔ دستخط کنندگان میں فاروق عبداللہ، یہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں مقبوضہ کشمیر کے، حریت رہنما وائز عمر فاروق۔ اب مطلب یہ وہ ہیں جن کا جھکاؤ پاکستان کی طرف رہتا ہے اور پاکستان کے لیڈر ہے۔ پی ڈی پی کے سربراہ محبوبہ مفتی شامل ہیں۔ پاکستانی دستخط کنندگان میں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری، سابق سفارتکار اشرف جہانگیر قاضی، رکن قومی اسمبلی اسفندیار بھنڈارا اور جوہری فزکس سائنسدان و مصنف پرویز ہود بھائی شامل ہے۔ ان سب بڑی شخصیات نے 117 ان کی تعداد ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خدا کے لیے اگر امریکہ ایران آپس میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، مسئلے کا حل نکل سکتا ہے تمام تر بمباری کے باوجود، ایک دوسرے کے کو ختم کرنے کے دعووں کے باوجود، تو آپ بھی مل بیٹھے اور کچھ پاکستان کے عوام کا سوچیں، کچھ نہیں سوچیں۔ جی بلاول بھٹو ہمارے نوجوان لیڈر ہیں اور انگریزی میں منہ ٹیڑھا کر کے جب بات کرتے ہیں تو پاکستانی عوام سمجھتے ہیں کیا کمال کا دانشور ہے، کیا کمال کا لیڈر ہے، کیا کمال کا انگریزی سمجھتا ہے، اور یہ تو پاکستان کی جو وکالت کرے گا تو پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا۔ قائد اعظم تھے جنہیں اردو نہیں آتی تھی، وہ انگریزی میں گفتگو کرتے تھے۔ کسی نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا، ایک بہت بڑا مجمع سے خطاب کر رہے تھے اور مجمع میں لوگوں میں ایک شخص سے پوچھا، بوڑھا وہ بڑا پرجوش دکھائی دیتا تھا اور بڑے نعرے لگا رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہیں کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ قائد اعظم جو خطاب کر رہے ہیں تمہیں کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے؟
اس نے کہا نہیں میں انگریزی نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے، اس بات کا یقین ہے کہ وہ میرے لیے بات کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ اسلام کے لیے بات کر رہے ہیں، اور مجھے ان کی کمٹمنٹ پر مکمل یقین، مکمل اعتماد ہے۔ اب بلاول بھٹو بھی کم اردو جانتے ہیں، انہوں نے جناب گزشتہ روز ایک سیمینار میں تقریر کی، میرے پاس خبر پڑی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج اسلام آباد میں ہونے والے سیمینار میں ایک ہی تقریر 2 مرتبہ پڑھ دی۔ سیمینار میں طویل ترین تقریر کی وجہ بلاول صاحب کی غفلت کا نتیجہ ہے یا ان کی اپنی نااہلی کا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ اس طرح جناب بچوں کو تقریریں لکھ کر دیتے ہیں اور پھر بڑا لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا ریزلٹ پھر یہی نکلتا ہے۔ اور اس کو خود بھی نہیں پتا ہوگا بلاول کو کہ میں کیا پڑھے جا رہا ہوں، ایک ہی صفحہ بار بار پڑھے جا رہا ہے اور لوگ بھی بیچارے سن رہے ہیں، اور لوگوں میں بھی اتنا اعتماد نہیں ہے کہ جناب بلاول صاحب پیپلز پارٹی کے اس وقت چیئرمین ہیں، جناب مستقبل کے وزیر اعظم ہیں، ان کے والد صاحب صدر ہیں، ان کی ماں وزیر اعظم رہی ہیں، ان کے نانا وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے پرنانا وزیر اعظم رہے ہیں۔ مطلب اس قسم کی جب صورتحال ہو، ہم اس طرح جب جناب غلام در غلام چلے آ رہے ہیں تو ہمیں کبھی جرت نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ بادشاہ سلامت آپ ننگے ہو رہے ہیں، آپ بار بار ایک ہی تقریر کو 2 بار پڑھے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں جرت پیدا نہیں ہوتی۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر مقرر کر دی۔ کلائمیٹ سپورٹ لیوی 2.5 روپے فی لیٹر بڑھانے اور پیٹرولیم لیوی 2.5 روپے فی لیٹر کم ہونے سے پیٹرول اور ڈیزل کی موجودہ قیمتیں برقرار رہیں گی۔ انہوں نے کچھ ایڈجسٹمنٹ کیے، وجہ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کلائمیٹ لیوی کیا ہے، انہیں تو پیٹرولیم لیوی کا بھی پتہ نہیں ہے کہ پیٹرولیم لیوی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ جی یہ وہ ٹیکس ہے جس سے جناب سپریم کورٹ ناجائز قرار دے چکی ہے، اور وہ کہتی ہے یہ ٹیکس بھی نہیں ہے بلکہ بھتہ ہے، مطلب یہ وہ پیسے اضافی پیسے ہیں جو حکومت کہتی تھی ہمیں اخراجات کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے، اور یہ لیوی صوبوں کو بھی ٹیکس ہوتا ہے وہ صوبوں کو بھی دیا جاتا ہے اس میں سے شیئر، لیکن لیوی ساری کی ساری وفات خود ہی جناب رکھ لیتی ہے۔ تو اب انہوں نے شور چونکہ بڑھ رہا تھا کہ کیا کہ آپ پیٹرولیم لیوی بڑھائے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا اچھا نہیں چلیں 5 روپے کم کرو اور ادھر سے جو کلائمیٹ لیوی ہے وہ بڑھا دو۔ کلائمیٹ کیا ہے کہ جناب ہمارا ماحول بڑا محفوظ رہے گا، ہم ماحول کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں جناب کیا کمال کر رہے ہیں ہم تو، جناب یہ جناب اوزون لیئر ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم تو جناب آلودگی ختم کر رہے ہیں، ہم پولوشن ختم کر رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہر سال پولوشن کا معاملہ پہلے سے بڑھ کر آتا ہے، لیکن انہوں نے کوئی نہ کوئی کھانچا نکالنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مد نکالنی ہوتی ہے۔ انہیں جناب کلائمیٹ سپورٹ لیوی سمجھ آ گئی ہے۔ اب یہ چاہتے تو صرف سپورٹس لیوی بھی کر سکتے تھے، ان کی مطلب مرضی ہے، یہ پریزیڈنٹ لیوی لگا لیں، یہ پرائم منسٹر لیوی لگا لیں، یہ نون لیگ لیوی لگا لیں، کوئی بھی لگا لیں، نہ ملک میں قانون ہے، نہ عدالتیں ہیں، نہ کچھ اور ہے، تو جو مرضی کریں یہ کرتے رہیں، ان سے کون پوچھنے والا ہے۔ بات صرف وفاق تک نہیں ہے بلکہ پنجاب حکومت میں بھی ٹیکسوں میں ہوش ربا اضافہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ ٹیکسوں کا ہدف 410 ارب روپے بڑھایا گیا، گاڑیوں پر ٹوکن ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس کی شرح بڑھا دی گئی، زرعی انکم ٹیکس پر سلیب ختم، آبیانہ میں بھی اضافہ، آئی ٹی، ٹرانسپورٹ اور پروفیشنل سروسز پر سیلز ٹیکس میں بھی اضافہ، ریسٹورنٹس میں ڈیجیٹل ادائیگی پر سیلز ٹیکس 8% ہوگا جبکہ نقد ادائیگی پر 16% ہوگا۔ مطلب یہ پنجاب میں بھی باقاعدہ کلہاڑا چلا لیا گیا ہے، اور ان سے پوچھیں کہ آپ اپنے اخراجات کم نہیں کرتے، جہاز خریدے جا رہے ہیں اور یہ ٹیکسوں میں اضافہ کیے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں خریدا ہے بھائی کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ مطلب صورتحال یہاں تک ہے۔ محمد عمیر کہتے ہیں ستھرا پنجاب موجودہ حکومت کا فلیگ شپ منصوبہ ہے جس سے یقینی طور صفائی کا نظام بہتر ہوا ہوگا، مگر دوسری جانب اس منصوبے کے پہلے سال میں ہی صوبے بھر میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج ہو رہے ہیں، اربوں روپے کی کرپشن ہے، کک بیکس ہیں، ملازمین کے استحصال کی خبریں روز میڈیا کی زینت بن رہی ہیں۔ اگر فلیگ شپ منصوبے کا پہلے سال یہ حال ہے تو آگے چل کر کیا ہوگا، اور باقی جو ان کے منصوبے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی۔ اسد چودھری کہتے ہیں عمران خان نے جانور اور مرغیاں پالنے کی ترغیب دی تھی تو آج کے حکمرانوں کی جانب سے تب تنقیدی نشتر چلائے گئے تھے اور میڈیا تو ان کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اب یہ بعد میں ہمیں پتا چلا ہے منیب فاروق قوم کے عظیم رہنما ہیں اور ان کے جناب انفارمر ہیں، انہوں نے بتایا کہ جناب ہمیں ہدایات کہیں اور سے ملتی ہیں، پھر ہم جناب پھر شروع ہو جاتے ہیں، پھر پٹے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر پڑ جاتے ہیں جناب۔ تو اب اس وقت شدید تنقید کی گئی، اب خود وہی گائے بھینسیں تقسیم کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ باقی یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ 5000 گائے یا بھینسیں کب
اور کہاں تقسیم ہوئی؟ جی کاغذوں میں تقسیم ہوئی جا رہی ہے، لیکن انہی مرغیاں انہی کٹوں پر یہ لوگ واپس آ گئے ہیں۔ سید ذیشان عزیز نوجوان صحافی یہ کہتے ہیں پنجاب کی ماں کے پنجاب میں پچھلے چند دن کیا ہوا کہ ان چند دنوں میں سی سی ڈی نے ہانیہ قتل کر ڈالی، پھر سرگودا میں معصوم بچی سے زیادتی ہوئی، ننکانہ صاحب میں معذور بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، پنجاب میں گنڈا نامی کالے قانون کا بل سامنے آیا، ہاں خریدا ہے جہاز کیا کر لو گے یہ آیا، غریب باپ بغیر کفن بیٹا دفنانے پہنچ گیا، پیرا فورس والے 10 کلو آم لے گئے اور وہ شخص دعائی دیتا رہا اور دکاندار گاڑی کے آگے بیٹھ گیا کہ میرے آم لے جانے جس سے میں نے روزی روٹی کرنی ہے، پھر مجھے اس گاڑی کے نیچے دیتے چلے جاؤ اور میری جان لے لو۔ گوجرانوالا میں غربت سے ستھرا پنجاب کے ذیشان نے خودکشی کر لی۔ شیخوپورہ میں ایک ہاتھ سے معذور بابا صدیق پر بدمعاشی کا مقدمہ درج کر لیا گیا کہ جناب شیخوپورہ یہ جو بابا صدیق ہے یہ ایک ہاتھ سے بدمعاشی کرتا ہے۔ یہ ان کے ٹوٹل کارنامے ہیں۔ دوسری طرف راولپنڈی اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، شدید گرمی ہے، حبس ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ آپ اس کو اس حوالے سے کہتی ہے کہ قومی گرڈ سے 400 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے، بجلی کی طلب بڑھنے کے باعث دستیاب بجلی کم پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے عارضی لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو پاکستان کی کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 48 میگا واٹ، جی 48,000 میگا واٹ ہے، 50,000 کے قریب ہونے والی ہے، اور 45,000 کی ہم پیمنٹ کر رہے ہیں۔ 3 سے 7,000 میگا واٹ وہ ہے جو سولر سے ہم خود تیار کرا رہے ہیں، ان کی پیمنٹ اللہ بھی ہم سے وصول نہیں کرتا، اگر ان کے بس میں ہو تو یہ وصول کرے، اور یہ وصول کرنے بھی جا رہے ہیں۔ لیکن 45 کے باوجود اس وقت جو ہماری کنزمپشن ہے وہ صرف 25 سے 28,000 میگا واٹ ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ 10-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مطلب ہم 45,000 میگا واٹ بجلی کی پیمنٹ کر رہے ہیں، 10 استعمال صرف 25 کرنی ہے، اور وہ 25 بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کبھی 18 ہوتی ہے، کبھی 17 ہوتی ہے، کبھی 15 ہوتی ہے، اور 10-12 گھنٹے ہم لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ ہے جناب میاں شہباز شریف کا کرشمہ، اور یہ دعویٰ کرتے تھے دیکھو جی ہم نے جناب 2015 میں اندھیروں کا خاتمہ کر دیا تھا، وہ جو تم نے اندھیروں کا خاتمہ کیا تھا نا اسی سے پاکستان ڈوبا ہے اور ابھی تک مسلسل ڈوب رہا ہے۔ حماد اظہر کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت نہیں چاہتی کہ آپ سولر لگائیں، لیکن ان میں اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ شدید گرمی کی لہر کے دوران آپ کو بجلی کی فراہمی ممکن بنا سکیں۔ وہ آپ سے بجلی کا ظالمانہ اور بھاری ٹیرف بھی وصول کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ان کی نااہلی پر سوال اٹھائیں تو جواب ملتا ہے ہاں لیا ہے جناب، کیا کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ ہمایوں محمد پی ٹی آئی کے رہنما کہتے ہیں قوم شکر کرے 2021 میں عمران خان نے آئی پی پیز کی ادائیگیوں پر نظر ثانی کی اور اسے ڈالر کے ریٹ 148 روپے پر روک دیا۔ اس وقت ڈالر کا ریٹ 175 روپے تھا، عمران خان نے اسے کم کر کے 148 پر کر دیا، ورنہ تو ہمیں ڈالرز دینے ہوتے تھے۔ آج اگر اس حساب سے کر رہے ہوتے تو آج گردشی قرض 2.5 کھرب کی جگہ 5 کھرب روپے ہوتا اور قوم مزید مہنگی بجلی خرید رہی ہوتی۔ عمار علی جان بڑی سخت باتیں نہیں کر جاتے، وہ کہتے ہیں پاکستان میں 40% اموات غیر محفوظ پینے کے پانی کے باعث ہوتی ہیں۔ شدید مہنگائی کے باعث لوگ صاف پانی، محفوظ رہائش یا تعلیم پر خرچ کرنے کے قابل نہیں رہے، مگر اس کے باوجود حکومت ہر سال اشرافیہ کو 2,700 ارب روپے کی سبسڈیز فراہم کرتی ہے۔ 2,700 ارب روپے کی سبسڈی کائنہ کا سانحہ اسی طبقاتی تفریق کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک سماجی قتل ہے اور اس کا ہمارا سماج اور خاص طور پر ہماری حکومت ذمہ دار ہے۔ عمار علی جان مزید کہتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کیا جانے والا سلوک نہایت حقیر، ظالمانہ اور مکمل طور پر غیر ضروری ہے۔ ان کی صحت مسلسل بگڑتی جا رہی ہے۔ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کو چاہیے کہ کچھ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں اور انہیں ریلیف فراہم کریں، بصورت دیگر ہم نفرت کے ایسے بھمر میں پھنس جائیں گے جو بالآخر اقتدار میں بیٹھے لوگوں کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جبران الیاس، یہ جناب پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا تھا، خاص طور پر عمران خان کے جو ٹویٹ آتے تھے ان کو بھی مینیج کر کے
یہ آگے میڈیا جو ہے نا چلاتا تھا، اور حکمرانوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ اب سخت باتیں کرنے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر منگل کو ملاقات نہ کروانے میں شاید وہ اپنی طاقت منوانا چاہتے ہیں، مگر ہر منگل سب سے زیادہ نفرتیں بٹورتے ہیں. دنیا میں کم از کم 99% پاکستانی اس وقت چاہتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو. وہ ہر روز طاقت کے ناجائز استعمال دیکھ کر نفرت، نظام سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. باہر سے تو انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، اور ملک کے اندر بے چینی کی وجہ سے کوئی اندر سے بھی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. لوگوں کا حال کافی برا ہے، اور جب وہ یہ بولنے کی آزادی محسوس نہیں کرتے تو نفرتیں اور بڑھتی ہیں. جبران الیاس کی سختی اور ان کے لفظوں میں جو کاٹ ہے، یہ وہی محسوس ہوتی ہے جو عمران خان کے ٹویٹس میں ہوتی تھی. اور اسی وجہ سے خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جو عمران خان کے ٹویٹس ہیں وہ جبران الیاس کے، ان کی جو دیگر لوگ ہیں، ان کے جناب ساتھی ہیں، وہ جناب میڈیا پر سامنے لاتے ہیں. اب اس اندازہ کریں کتنا سخت جناب یہ ٹویٹ ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان کو تکلیف دینے کے لیے پوری قوم کا پہلے بھروسہ توڑا، اب روز بد دعائیں اور نفرتیں حاصل کر رہے ہیں. یہ گھاٹے کا سودا ہے. آج نہیں تو کل اس ظلم کا ایک ایک لمحہ پچھتائیں گے. عاصم منیر، ان کی ٹیم اور شاید اللہ کی فوج 7 لاکھ سپاہی بھی جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، مگر قیادت سے سوال نہیں کرتے کہ عمران خان کے جیل کے حقوق کیوں نہیں دیے جا رہے. یہ جبران الیاس نے کہا ہے. اور ارشاد بھٹی کہتے ہیں ثانیہ لاہور میں ایک خاتون جو خود بھی چھت کے نیچے تھی، اس کی بیٹی بھی چھت کے نیچے تھی اور زخمی ہے، اس پر بھی FIR درج ہو گئی. جب سیلاب آیا تھا تو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، اس کے مالک پر FIR ہوئی، اس کو بھی ابھی فائنل NOC بھی نہیں ہوئی تھی. بڑے کسی پر بتائیں FIR ہوئی. مطلب جب سیلاب آیا تو اس وقت علیم خان تھے، ان کی سوسائٹی تھی، اور NOC بھی نہیں تھا. اب وہاں تباہی ہوئی، لیکن اس سوسائٹی کے مالک کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا. لیکن یہاں چونکہ غریب تھی ایک عورت، اور وہ کہتی ہے میرا جو خامد ہے وہ جناب فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے، چند 100 روپے ملتے، گھر کا گزارا نہیں ہوتا، اپنے گھر کے نیچے میں بچوں کو پڑھاتی ہوں، اور TR گارڈر والی جناب وہ چھت ہے، مطلب اس کو میں مضبوط بنوا رہی تھی، وہ گر گئی، اور خود اپنی بیٹی بھی اس کی جناب اس میں زخمی ہو گئی. لیکن اس پر تو مقدمہ ہو گیا، لیکن یہاں کسی طاقتور کے خلاف کبھی بھی مقدمہ نہیں ہوتا. نواز شریف جناب بول پڑے ہیں. وہ کہتے ہیں لاہور میں چھت گرنے سے 14 معصوم بچوں کے المناک جانی نقصان پر دلی رنج ہوا. یہ ننھے پھول قوم کا مستقبل تھے. دکھ کی اس گھڑی میں میری ہمدردیاں سوگوار خاندان کے ساتھ ہیں. مریم نواز شریف نے مجھے بتایا ہے کہ وہ مصمم ارادے کے ساتھ اس افسوسناک واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار انکوائری کروا کر مجرمان کو واقعی سزا دلوائیں گی. نواز شریف صاحب کو کاش احساس ہوتا کہ ان کی بیٹی، ان کی جماعت اور وہ خود اس سانحے کے ذمہ دار ہیں. وہ 30 سال سے مسلسل اس پر حکمران، 30 بجٹ دے چکے ہیں پنجاب میں. اور صورتحال یہ ہے کہ 14 بچے لاہور میں، جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو پیرس بنا دیا ہے، لاہور میں ایک ہی وقت میں 14 بچے اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ نواز شریف نے چلو بیان تو دیا بڑے عرصے سے، مطلب آپ بولنا بند کریں آپ کی آواز خراب ہو جاتی ہے، آپ چلنا پھرنا بند کر دیں آپ کی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں، اور آپ بولیں گے نہیں تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ کی سیاسی موت ہو چکی ہے. بھارت آپ نے بلا واسطہ ہی سے ثابت کیا ہے کہ آپ سیاسی طور پر زندہ ہیں. مونس الہی، پرویز الہی کے صاحبزادے ہیں، خود بھی جناب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وجہ پاکستان میں آ نہیں سکتے، بہت سارے مقدمات ہیں. کہتے ہیں پنجاب میں لاتعداد بچے کہیں حبس، کہیں بوسیدہ چھتوں، کہیں استعمال شدہ سرنجوں سے موت کی وادی میں جا رہے ہیں. سب کی ماں ہونے کی جھوٹی دعوے دار میڈم چیف منسٹر ان سب بچوں کی موت مجرم ہے، وہی ایک بڑی مجرم ہے. شاکر محمود آوان نے ایک تصویر جاری کی ہے جس میں ایک بچہ سڑک کنارے فٹ پاتھ پر سویا ہوا ہے. لکھتے ہیں رات گئے لاہور کی ایک شاہراہ کا منظر، یہ منظر دیکھ کر الفاظ نہیں مل رہے کہ اس کا ذمہ دار کس کو لکھوں، ریاست ہے یا معاشرہ، کون ذمہ دار ہے؟ یہ بچہ جس کو ماں کی آغوش میں ہونا چاہیے تھا یہ کھلے آسمان تلے ہے، اس کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کے کرپٹ اور ناسوروں کے باعث آج اس کے ہاتھ میں فائٹ پر ہے. قسمت خان کہتے ہیں ایک جانب ستھرا پنجاب کے غریب ورکرز حکومت کے اپنے اعلان شدہ 10,000 روپے کے اعزازیے سے محروم ہیں، تو دوسری جانب بجٹ سازی میں شامل بڑی تنخواہوں والے ملازمین کے لیے 4 ماہ کی اعزازی تنخواہوں کا اعلان کر دیا گیا. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو 5 کروڑ کا فنڈ دے دیا گیا. 1,000 کروڑ روپے کی لگژری جہاز پر خریدا ہے بھائی کا ڈائلاگ بھی مار دیا گیا. مطلب
مریم نواز صاحبہ کو ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے، اور ان کے لیے تو جناب باقاعدہ قانون بھی آ رہا تھا کہ ان کے خلاف جو بات کرے گا پھر اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا یا لاپتہ کر دیا جائے گا، ان کی جائیدادیں ضبط کر دی جائیں گی۔ لیکن بڑے احترام کے ساتھ ہم عرض کرتے ہیں کہ محترمہ آپ تو کہتی ہیں ہماری زبان ہی قانون ہے، تو بتائیں آپ نے اپنی زبان سے کہا تھا عید پر کے ان ورکرز کو 10,000 روپے اعزازیہ ملے گا اضافی، کیوں انہوں نے عید پر خدمات سر انجام دی ہیں۔ اب عید گزر گئی، محرم گزر گیا، یوم عاشور گزر گیا، اب تو آپ کم از کم اپنی زبان کی لاج رکھ لیں، مہربانی کریں ان کو پیسے دے دیں۔ لیکن شوکت بسرا ذرا کھلی زبان میں بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جعلی وزیر اعظم شہباز شریف تمہارا چیلنج قبول ہے، اگر تم سچے ہو تو 2018 اور 2024 کے انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کا فل کورٹ کمیشن تشکیل دو، شرط یہ ہے کہ کاروائی براہ راست ٹی وی پر نشر ہو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا وقت آ گیا ہے، اردلی وزیر اعظم اب بھاگنا نہیں۔ مطلب خود چیلنج کر بیٹھے تھے نا کہ آئیں جناب 2018 اور 2024 کا دونوں کا جناب آڈٹ کرتے ہیں، لیکن اب نہیں کرا رہے۔ فضا عالم پی ٹی آئی کی ورکر ہیں، کہتی ہیں پھر کب کرا رہے ہیں تحقیقات، آفر قبول ہو چکی، اب کہاں ہے؟ شہباز شریف تو بڑی سپیڈ سے بھاگ گئے، اب اس پر بات بھی نہیں کرتے۔ میں 2 واقعات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس میں اگرچہ یہ قدرتی واقعات ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس میں حکومت کی اور سماج کی غفلت پائی جاتی ہے۔ سوات کی جھیل سیف اللہ میں سیاحوں کی کشتی الٹنے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق ہو گئے، ایک لاپتہ کی تلاش جاری ہے۔ کشتی میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد سوار تھے۔ المناک حادثے کا شکار ہونے والے سیاحوں کا تعلق پنجاب سے تھا، پنجاب سے سوات گئے، سوات مطلب خیبر پختونخوا، ادھر سے کراچی کا جناب جو عادل تھا وہ اپنی بیوی بچوں سمیت وہ کوئٹہ گیا، واپسی میں دشت میں قتل کر دیا گیا، اور ان کو بھی پتا نہیں ہے کہ جناب سلوک اچھا نہیں ہے، وہاں انتظامات اچھے نہیں ہیں، وہاں جان کی حفاظت نہیں ہے۔ اب یہ سوات میں گئے تھے اور ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دوسری طرف ایک اور خبر، اس میں بھی کم از کم ہماری معاشرتی غفلت لازمی پائی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے 31 سال پرانے وراثتی تنازع میں بہنوں اور والدہ کو جائیداد میں حصہ دینے کا حکم دے دیا۔ ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کالعدم قرار۔ 1955 میں دیکھیں، اندازہ کریں، 1955 71 سال ہو گئے، والد کے انتقال کے بعد 2 بھائیوں نے وراثتی جائیداد اپنے نام منتقل کرا لی۔ زبانی حبہ کو بنیاد بنا کر والدہ اور بہنوں کو جائیداد سے محروم کر دیا تھا۔ اس میں بھی ہمارا معاشرہ ذمہ دار ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری عدلیہ پر ہوتی ہے، اور یہ بھی ان کی مہربانی ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، ورنہ ابھی بھی وہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ کیس ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتا، وفاقی آئینی عدالت میں جائیں، اور وفاقی آئینی عدالت میں جاتے تو بتایا جاتا ہم تو جناب کل کی تشکیل ہے، 1955 کا مقدمہ ہے، ذرا ٹھہریں، سانس لیں، اور پھر 10-15 سال میں فیصلہ سنا دیں گے۔ کس قدر شرمناک بات ہے اور کس قدر شرمناک پاکستان کی عدلیہ ہے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔